حضرت صاحب بن یزید دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی تھی اور میں ایک کونے میں بیٹھا تھا تو کسی نے مجھے کنکر مارا. میں نے جدھر سے کنکر آیا ادھر پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا تو وہ فرمانے لگے وہ جو دو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو ذرا بلا کے لاؤ. تو میں گیا اور ان کو بلا کے حضرت عمر کے پاس لے گیا. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی طائف کے رہنے والے. تو حضرت عمر فرمانے لگے تم اگر اس شہر کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا. تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں بھی اور روضہ رسول پر بھی یہ ادب امت کے اوپر لازم ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہاں جا کے لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں. امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے قریب بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوتے کو پیوند خود لگا لیتے تھے اور اپنے لباس میں کوئی پھٹن ہوتی تو اس کو خود سی لیتے تھے اور اپنی ضرورت کے کام خود کر لیتے تھے اور اپنی بکری کو خود دھو لیتے تھے اور اس کو خود باندھ دیتے تھے اور اس کے آگے چارہ بھی ڈال دیتے تھے اور گھر کی خواتین کے ساتھ کام کاج میں بھی ان کی معاونت کروایا کرتے تھے. جو کام مردوں کے کرنے کے ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردانہ شان کے ساتھ وہ کام کرتے. ام المومنین فرماتی ہیں گھر ہوتے تو ہمارے ساتھ کام کاج میں حضور ہماری مدد فرماتے اور جو ہی اذان ہوتی تو حضور جلدی سے مسجد میں تشریف لے جاتے. ایک سفر پہ جب پڑاؤ ہوا تو کوئی جانور ذبح کرنے لگا، کوئی چولہا سیدھا کرنے لگا تو حضور بھی ایک سمت چل دیے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں. عرض کی حضور ہم کس لیے؟ ہم نوکر ہیں آپ کے. تو حضور نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کام کریں اور میں معتبر بن کے بیٹھا رہوں. آج کل واٹس ایپ اور دیگر چیزیں آئی ہیں تو جو جس کے پاس آتا ہے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے اور گروپ کے اندر بیٹی بھی ہوتی ہے، گروپ کے اندر بیٹے بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، بعض کا بزرگ بھی ہوتے ہیں. تو ہر چیز ہر ایک کو بھیجنے والی نہیں ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو میاں بیوی کے مابین گفتگو والی تھی وہ بھی بیٹی کے سامنے گفتگو ہو رہی. جو چیزیں بیٹوں سے کرنے والی ہے وہ بھی بیٹی کے سامنے ہو رہی. ماں اور بیٹی کی جو کرنے والی باتیں تھی وہ بھی بیٹوں کے سامنے ہو رہی. تو معاشرہ حیا کے جوہر سے خالی ہو گیا ہے. گالی تو دور کی بات ہے، جب لفظ برہنہ ہوتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر گندگی پھیلتی ہے. کسی زمانے میں کوئی ایسا ماجرا ہوتا تو اخبار میں خبر چھپتی تھی کہ فلاں جگہ پر لڑکا اور ایک لڑکی قابل اعتراض حالت میں پائے گئے. تو بس یہ لفظ ہی کافی تھا اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے. اور آج میڈیا کیمرہ لے کے وہاں گھسا ہوا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بے حیائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اس حدیث کی سمجھ آئی کہ میرے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کے صرف حرف رہ جائیں گے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر تجزیہ کرتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ 4 طبقے ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. ایک علماء سو ہیں، دوسرا جو دین کے فہم سے ناآشنا صوفی ہیں چونکہ لوگوں کی وابستگی ہے ان کے ساتھ اور ان کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے. عرس پہ آ جاؤ، نذرانے دے دو، اللہ اللہ کرو اور چلے جاؤ. ان کے پاس نظام شریعت ان کے پاس ہے ہی نہیں تو آنے والوں کو کیا دیں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں دیں گے. تیسرا بڑا نقصان جو ہے بادشاہوں نے پہنچایا. چوتھا جو ہے وہ 2 نمبر دانشوروں نے پہنچایا. اور 5 نام بھی آپ ذکر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جو گستاخان صحابہ، کیونکہ جب صحابہ کی نفی ہوتی ہے تو پورے دین کی نفی ہو جاتی ہے اور اگر ان کی نفی کر دی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی عمارت گر گئی. اور اس میں علماء حق یا علماء ربانی یا علماء راسخین جس کو قرآن نے کہا ہے وہ نہیں شامل. اللہ ہمیں امت واحدہ کے نور سے مالا مال فرما. ایسی امت واحدہ جو تیرے محبوب کی سچی غلامی کا حق ادا کرنا جانتی ہو، جو صحابہ کے در کی دہلیز کی نوکر ہو، جن کے رگو ریشہ میں اہل بیت کا پیار محو نفوذ ہو، جو اولیاء امت کے طریق پہ گامزن ہو. وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے رک کے کہا بابا کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بس گزرتے گزرتے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا تو میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو پہ سارے گناہ معاف کر دوں. میں بڑا خوش ہوا اور میں نے ان سے بات کی تو یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے. جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا. تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہے اور رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ وہ تو مان رہا ہے یہ مانتے ہی. چلو ٹھیک ہے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو دیکھا وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو پھر اس نے گاڑی روکی اور قبرستان میں چلا گیا. عجیب شخص ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے. آج کیا مسئلہ ہوا؟ کہا آج مسئلہ بھی کل والا ہی ہے. کیا مطلب؟ کہا کل گزرتے گزرتے ان کو دیکھا اور دنیا میں ایسے کھوئے ہوئے دیکھا کہ رب کو بھولے ہوئے تھے، مایوس ہو گیا ان سے تو آج ادھر نکل آیا.
اور آج خیال ہوا کہ قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دیں۔ دلچسپی سے پوچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں۔ مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا۔ یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے۔ التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے، منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے۔ کہا جبریل جلدی جا، میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ ما یبکی ہے، کیوں روئے ہو؟ وَرَبُّكَ عَالَمٌ، اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن جا تو پوچھ کیا۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو، کیا ہوا؟ تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے، میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان، تیرے بندے جانے۔ لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو۔ اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میں، عرض کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے۔ کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہوں، جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں بھٹک گئے، انسانی بھوک سونگ کے شیر جب حملہ آور ہونے کے لیے قریب آیا تو حضرت سفینہ رک گئے اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اور جنگل کے بادشاہ جانتا نہیں میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ صاحب مشکات لکھتے ہیں کہ اس شیر نے دم ہلانا شروع کر دیا، زبان حال سے کہہ رہا تھا تو رسول اللہ کا نوکر ہے تو پھر میں تیرا نوکر ہوں۔ تو ہم جب ان کے نہ رہے تو پھر زمانہ ہمارا نہ رہا، تو یہ نتیجہ ہے گناہ۔ مسجد اجابہ میں حضور نے جو 3 دعائیں مانگی تھی اس میں تیسری دعا مانگنے سے روک دیا گیا، وہ یہی تھی۔ حضور مانگنا چاہتے تھے اللہ یہ امت فرقہ فرقہ نہ ہو، یہ امت آپس میں ایک دوسرے کو توڑنے نہ لگ جائے، ایک دوسرے کے گریبان کو نہ نوچے، لیکن حضور کو منع کر دیا گیا۔ جب بدکاریاں ہوں گی، جب گناہ ہوں گے تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں ان پر جو چھوٹا عذاب مسلط کرے گا جو ان بڑے عذابوں کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، زواجر میں بحث کی ہے صاحب زواجر نے کہ جو گناہ کو صغیرہ یا کبیرہ کہا جاتا ہے وہ بڑے کی نسبت سے صغیرہ کہا جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے سے چھوٹا ہوتا ہے، ورنہ جو چیز اللہ کو ناراض کر دے وہ چھوٹی نہیں ہوتی، گناہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ بڑی چیز ہے۔ تو جو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کی نسبت سے چھوٹا ہے۔ تو جو چھوٹا عذاب کہا گیا تو چھوٹے عذاب سے مراد جو بڑے کی نسبت کم درجے کا ہے۔ تو عذاب ہے، اور پھر جب الجھاؤ پیدا ہوتا ہے تو برکتیں اٹھ جاتی۔ ابو لہب کا کیا معنی ہے؟ شعلے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا، تو چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا، دل کالا تھا، جہنم کا ایندھن بن گیا، قرآن نے پھٹکار ڈالی۔ اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا، اس کا اندر چٹا تھا باہر کالا تھا۔ تو بات باطن کی ہے، بات ظاہر کی نہیں ہے۔ ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے، باہر کی صفائی کی توجہ دیتے۔ پہلے اندر صاف کر لیں، اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کر لیں۔ آپ کسی کو بلائیں اور میلی کچیلی جگہ ہو جہاں گندگی پڑی ہو، غلاظت پڑی ہو، تو آپ کا کوئی عزیز مہمان آئے تو وہاں بیٹھے گا؟ تو اگر دل میں حسد ہے، حقد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، یہ گندگی اور غلاظتوں کے ڈھیر لگے اور پھر یہ چاہیں کہ مالک کے پھیرے دل میں ہوں تو کیسے ہوں؟ یہ سارے ڈھیر اٹھائیں، پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کریں اور پھر آواز دیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ بیٹا ممبر نشین ہو، مسجد نشین ہو، میدان کارزار کے اندر ہاتھ میں تلوار تھامے کھڑا ہو، یا ملک کے کسی اہم منصب پہ فائز المرام ہو، تو ماں اچھی ہو تو اس کی تربیت بولتی ہے۔ اقبال کہتا ہے مجھے یہ جو جنون پرور خرد عطا کی گئی ہے یہ میری ماں کی نگاہ کا کمال ہے۔ ڈرلی کے ایک اخبار میں بوڑھے انگریز کی وصیت چھپی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں مر رہا ہوں، میری آدھی جائیداد چرچ کو دے دی جائے اور آدھی جائیداد میرے کتے کو دے دی جائے۔ تو کہا کہ یہ عجیب وصیت ہے تمہاری؟ کہا میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں اور آخری سانسیں ہیں، تو یہ وفادار کتا ہے جو ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ نہ میرا بیٹا اس وقت کوئی موجود ہے، نہ میری بیٹی اس وقت کوئی موجود ہے۔ جب امومت مر جاتی ہے
تو پھر بیٹے کو وہ پیار سکھانے والا کوئی باقی نہیں رہتا. معاشرے کے جس فرد نے بھی کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں وہ وہی ہے جس کی ماں مستور ہے. اقبال بولتے ہیں تسلیم و رضا کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں, اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک کا وجود ہے. کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں یہ ہو گیا. وہ بعض کہتے ہیں وظیفہ الٹ پڑ گیا. بڑے وظیفے الٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود الٹ نہیں پڑتا. درود ہے ہی سیدھا, یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے. تو درود پڑھیں, یہ منہ بھی میٹھا رکھے گا, یہ دل بھی ٹھنڈا رکھے گا, یہ دنیا بھی ٹھنڈی رکھے گا اور آخرت بھی ٹھنڈی کر دے گا. درود چراغ بھی ہے, درود کستوری بھی ہے, خوشبو بھی ہے, مہک بھی ہے, شہد بھی ہے, گلاب بھی ہے, کھنڈ بھی ہے اور سینے کی ٹھنڈ بھی. جب ہم ہی اچھے نہیں ہیں تو پھر رحمت کی چادریں تو نہیں تان دی جائیں گی ہمارے اوپر. یہ حکمران عذاب ہے ہمارے اوپر اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. حجاج بن یوسف بصری کا سخت گیر حاکم اپنے ہاتھ سے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا. 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالموں کو لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں, ہم صرف حجاج بن یوسف کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے, یہ پھر بھی بھاری ہو. صحابی رسول کو سینے حرم میں ذبح کیا شخص, بہت ظالم شخص. تو کسی نے جرت کی, جرت کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں, اور کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہوا ہے, اگر تو بچہ تھا اس وقت, ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا, اتنا بڑا ظالم کیوں ہو گیا. تو حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ 2 لفظوں میں تھا. اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم, تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا. جب عوام اچھی نہیں ہوگی تو پھر یہی اوپر ہوگا. اور ایک روایت میں اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں, جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. اقبال پہلے شکوہ کی زبان کھولتے ہیں اور شکوہ میں وہ اپنے دکھڑے بیان کرتے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. لہجہ تلخ ہو گیا, فتویٰ متوجہ ہوا, لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا. لفظ وہی ہے, صرف صیغہ بدلتا ہے. پہلے تو کہا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, رب سے شکوہ کر رہی ہے مشت خاک. اقبال کی زبان بول رہی ہے کہ ہم نے جنگیں لڑی ہیں, ہم نے پہاڑوں کے آج جو کہتی ہیں جناب پردہ پردہ, یہ کیا ہے, یہ تو پٹھ ملا کی اصطلاح ہے. کوئی کہتے ہیں یہ زمانہ قدیم کی کہانیاں ہیں. جب قبر میں اتریں گے تو کیا کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھے سکرٹ میں دفن کر دیا جائے, میں بے پردہ قبر میں جانا چاہتی ہوں. اس وقت تو سب کہتے ہیں تنیاں بھی باندھ دی جائیں, اس وقت محارم قریب آ جائے جو لحد میں اتاریں. تو اگر زندگی کے بعد بھی پردے میں لپٹ کے جانا ہے تو ساری زندگی سیدہ فاطمہ کی غلامی میں بسر کر دیے جائیں, ان کی کنیز بن کے زندگی گزار. جو بہت بڑا نام تھا, بہت بڑی شناخت تھی, بہت بڑے عہدے اور منصب کا مالک تھا, یہ روح نکلتے ہی میت بن گیا. اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میت کو اتنے بجے دفن کریں گے, میت کو غسل دیا جا رہا ہے, ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں پڑی ہے, ڈیڈ باڈی وہاں سے چل پڑی ہے. تو یہ عنوان چھڑے ہوتے ہیں. تو اب کوئی نہیں کہتا کہ فلاں منصب دار اس کو غسل دیا جا رہا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں عہدے دار کو جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے اس کی شناخت چھین لی جاتی ہے, اس کا نام چھین لیا جاتا ہے. اب وہ میت بن گیا, اب وہ ڈیڈ باڈی بن گئی. یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے, دوبارہ نہیں ملنی. یہ اس وقت ڈاڈا پچھتاوا ہوگا, لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس, اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا, دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. کہا تجھے بھیجا تھا, پیغمبر بھی بھیجے تھے, کتابیں بھی اتاری تھی, روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے, اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے, پھیلے ہوئے قبرستان, ڈوبتا ہوا سورج. یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے لیکن تو پھر بھی نہ مانا. اب دوسرا موقع. سجدوں کا جو لطف جوانی میں ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہے. تمہاری جوانی اتنی خوبصورت ہو کہ محمد عربی کو رشک آئے تمہاری جوانی پر. اپنی جوانی کو آوارگی میں بسر نہ کرنا, اپنی اس جوانی کو دین کے لیے وقف کرنا. عشق کرنا ہے تو کسی آوارہ سے نہیں, عشق کرنا ہے تو رب العالمین سے کرو, آمنہ کے لال سے کرو, تو پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کیا نور بخشتی.
اگر کسی شخص کو ڈاکٹر یہ بتا دیں کہ تیری طبی صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ تیرے پاس زندگی کی چند سانسیں باقی، اب وہ کیا کرے؟ نمازیں پڑھنے لگ جائے، نوافل پڑھے، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، یہ سب کرنا چاہیے، لیکن علماء نے کہا کہ وہ علم حاصل کرنے لگ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جو شخص علم حاصل کرتے کرتے طالب علمی کے دوران انتقال کر گیا، قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، علم کی وجہ سے اس کو یہ شان اور یہ عظمت نصیب۔ اور ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس نے کہا میں ٹوٹ کے چاہتی ہوں تمہیں۔ اس نے کہا تو میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا پھر نماز پڑھا کر، اگر نماز نہیں پڑھے گی تو جہنم میں ہوگی، میں جنت میں ہوں گا۔ اس لیے اگر ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ تو اس کا جی چاہا، پیار تو یہ ہے نا کہ میری بیوی کہیں محروم نہ رہ جائے، تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی وضو کے بعد لے آیا اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیا اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگا۔ اب بیوی اٹھی دیکھا تو شوہر نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی جلدی سے اٹھی، اس نے وضو کیا اور شوہر کے قریب ہی مصلی بچھا لیا۔ ذرا تصور تو کرو ان لمحوں کا، تو جب دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندھی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اس کے حضور سجدہ ریزیاں نصیب۔ اب خیموں کی طرف آنا، شہر بانو، ام رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر، کیا منظر ہوگا، اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! ادھر اشکیا آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ مجھے بتاؤ، جس کو یہ سبق اس کی ماں نے پڑھایا ہو، جس کو سبق اس کے باپ نے پڑھایا ہو، تو وہ کسی مومن کی ماں کو گالی دے سکتا ہے، کسی کے باپ کو گالی دے سکتا ہے، کسی کا گریبان پکڑ سکتا ہے؟ اللہ روزے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ تو جب اس نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اور جس نے روزے میں حرام بھی نہیں چھوڑا، غیبت بھی نہیں چھوڑی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، تلخ رویے بھی ترک نہیں کیے، گالی گلوچ سب و شتم کا مزاج بھی ترک نہیں کیا، لوگوں سے رشوت لینا اور لوگوں کو اذیت دینا بھی ترک نہیں کیا، تو پھر وہ بھوک کاٹ رہا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر وہ روزہ ہی نہیں۔ ہم ہر سال مشق کرتے ہیں، ماہ سیام گزر جاتا ہے، پھر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ روزہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے، ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے، ہمارے اندر کو تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے مشق کی نہیں، ہم کام چور رہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے۔